فرمان علی سے استدلال کی حقیقت۔ مکتب خلافت کے پیروکار جب سقیفہ خلافت کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ نہج البلاغہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ایک خط کا اقتباس پیش کر کے اپنی خلافت کو سند جواز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط لکھا جس میں آپ نے تحریر فرمایا، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس خط کو پیش کر کے مکتب خلافت کے وکلاء یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ان کی خلافت بیعت شورا اور اجماع مہاجرین و انصار کی اساس پر قائم ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کی نظر میں خلافت کے اساس بیعت شورا اور مہاجرین اور انصار کا اجماع ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کا نہج البلاغہ میں یہ اسلوب ہے کہ وہ حضرت امیر علیہ السلام کا مکمل خطہ یا خط نقل نہیں کرتے، بلکہ وہ حضرت کے خطبات و خطوط میں سے صرف اسی حصے کا انتخاب کرتے ہیں جسے وہ بلاغت کے اعلیٰ مقام پر فائز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں ہمیں لفظ منہا بار بار دکھائی دیتا ہے۔ حضرت کا پورا خط نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں نقل کیا ہے جس کی عبارت حسب ذیل ہے، مدینے میں قائم ہونے والی میری خلافت کا تجھے شام میں تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی جس اصول پر ان لوگوں کی بیعت کی گئی تھی۔ اس بنا پر جو حاضر ہے اسے نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لے اور اسے خلیفہ سمجھ لے تو اس میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا انحراف کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرح سے واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو وہ اسے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا اور اسے دوزخ میں ڈالے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور طلحہ و زبیر نے جو میری بیعت کی تھی پھر انہوں نے میری بیعت کو توڑ دیا تھا، ان کا بیعت توڑنا ان کے ارتداد کے مترادف تھا، جس کی وجہ سے میں نے ان سے جہاد کیا یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فرمان غالب آیا، جبکہ وہ اس سے متنفر تھے۔ تو بھی اسی میں داخل ہو جس میں دوسرے مسلمان داخل ہوئے ہیں۔ میں تیرے متعلق عافیت کو پسند کرتا ہوں، ہاں اگر تو خود ہی آزمائش میں آ جائے اور میں تجھ سے جنگ کروں اور تیرے خلاف خدا سے مدد طلب کروں گا۔ تو نے قاتلین عثمان کا زیادہ ذکر کیا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ تو بھی باقی مسلمانوں کی طرح سے ہماری اطاعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد ہم سے فیصلہ طلب کر۔ اس صورت میں کتاب اللہ کے مطابق تیرا اور ان کا فیصلہ کروں گا،
اس حل کے علاوہ جس طرح سے تو چاہتا ہے تو یہ تو ایک دھوکہ ہے، جیسا کہ بچے کو دودھ چھڑانے کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ میں تیرے اس دھوکے میں آنے کا نہیں ہوں، مجھے اپنی بقا کی قسم، اگر تو اپنی خواہش سے ہٹ کر عقل کی نگاہ سے دیکھے تو تجھے دکھائی دے گا کہ میں باقی تمام قریش کی بنسبت خون عثمان سے زیادہ بری ذمہ ہوں۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا تعلق طلقہ کی اس جماعت سے ہے جس کے لیے خلافت ناجائز ہے اور جن کا شورا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے تیری طرف جریر بن عبداللہ کو روانہ کیا، وہ اہل ایمان و ہجرت ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر، خدا بزرگ و برتر کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ اس پورے خط کو پڑھ کر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حریف معاویہ کو ہر طرح سے لاجواب کیا، کیونکہ معاویہ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کا تشدد سے قائل تھا اور سابقہ حکومت بیعت شورا اور اجماع صحابہ پر قائم تھی۔ آپ نے معاویہ کے سامنے اس کا مسلمہ نظریہ رکھ کر اس پر حجت تمام کی اور وہی طرز عمل جسے حریف کے سامنے اس کے غلط مسلمات کو پیش کر کے اس پر حجت قائم کرنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی مرحلے پر امیر المومنین نے خلافت کی حجت کا معیار شورا اور رائے عامہ کو نہیں سمجھا، ورنہ جن کا خلافتوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار کے اتفاق کی رائے سے قرار پائی تھی، اب اس رائے عامہ کو سند و حجت سمجھتے ہوئے ان کو صحیح اور درست تسلیم کرتے، مگر آپ کا دور اول ہی سے بیعت کا انکار کرنا کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل ہے کہ آپ ان خود ساختہ اصولوں کو خلافت کا معیار نہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ ہر دور میں اپنے استحقاق خلافت کو پیش کرتے رہے جو کہ رسول اللہ سے قولاً عملاً ثابت تھا، مگر معاویہ کے مقابلے میں اسے پیش کرنا سوال و جواب کا دروازہ کھول دینا تھا۔ اسی لیے آپ نے اس خط کے ذریعے اس کے مسلمات اور معتقدات سے اسے قائل کرنا چاہا تاکہ اس کے لیے تعویلات کے الجھاوے ڈالنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ورنہ تو وہ یہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح بات بڑھتی جائے تاکہ کسی موڑ پر اس کے متزلزل اقتدار کو سہارا مل جائے۔ آپ کے خط کا ایک جملہ یہ ہے، جب وہ کسی پر ایک کر لیں اور اسے خلیفہ تسلیم کر لیں تو اسی میں خدا کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ بعض نسخوں میں اس طرح سے وارد ہے، یعنی مہاجرین اور انصار کا اجماع اس وقت قابل قبول ہے جب ان کی رضا و رغبت اس میں شامل ہو، اور اگر تلوار کے زور پر کسی کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے تو ایسا اجماع کسی صورت قابل قبول نہیں، اور اگر کا جملہ ہی صحیح تسلیم کیا جائے تو بھی ہم اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے سے یہ واضح کیا ہے کہ جس شخص پر تمام مہاجرین اور انصار کا ایکہ ہو تو اس میں خدا کی خوشنودی سمجھی جائے گی، اور جس خلافت میں سرے سے حضرت علی شامل ہی نہ ہوں اور جوانان جنت کے سردار جس خلافت کے مخالف ہوں اور خاتون جنت جس خلافت کو تسلیم نہ کرتی ہو، تو وہ خلافت عام مسلمانوں کی نمائندہ تو کہی جا سکتی ہے، لیکن خدا کی خوشنودی اور رضا کی مظہر نہیں کہلا سکتی، نہ ہی اسے خلافت مرسل کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔